مرحبا مرحبا. انشاءاللہ وسیم مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں وسیم بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں وسیم بھائی؟ ماشاءاللہ. مرحبا اہلا وسہلا. مرحبا. ٹھیک ہے تشریف رکھیے. انشاءاللہ عاطف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عاطف بھائی؟ ماشاءاللہ. اور آج بڑے پیارے اسلام بھائی ہوں گے ہمارے ساتھ. نور عالم مدنی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ نور عالم مدنی. حافظ بھی ہے نا ماشاءاللہ. حافظ نور عالم مدنی ماشاءاللہ. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین. اور آج دیکھتے ہیں ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں. میں جب اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو بڑا پیارا کلام یہ اس وقت مائک پر چیک تو کر رہے تھے. بہرحال ان کو اختیار ہے جو بھی کلام مرضی ہے سنا دیں. انشاءاللہ یہی کلام وہی کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا فارسی زبان میں کلام ہے. اچھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا. درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. بکارے خویش حیران اغثنی یا رسول اللہ. بکارے خویش حیران اغثنی یا رسول اللہ. اغثنی یا رسول اللہ. اغثنی یا رسول اللہ. بکارے خویش حیران اغثنی یا رسول اللہ. بکارے خویش حیران اغثنی یا رسول اللہ. پریشان پریشان اغثنی یا رسول اللہ. پریشان پریشان اغثنی یا رسول اللہ. پریشان پریشان اغثنی یا رسول اللہ. دریا کا جوش نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا. تو کہاں ہے میرے
رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ البحر علا والموج طغى من بك طوفان شربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو مامائے ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو مامائے تو ہی خود ساز و سامان اغثنی یا رسول اللہ تو ہی خود ساز و سامان اغثنی یا رسول اللہ پریشان اغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن یا رسول اللہ میرے آقا شہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد عصیان اغثنی یا رسول اللہ مریض درد عصیان اغثنی یا رسول اللہ مریض درد عصیان اغثنی یا رسول اللہ پریشان اغثنی یا رسول اللہ پریشان یا رسول اللہ رضایت سائل بے پر توئی سلطان لاتن ہے رضایت سائل بے پر توئی سلطان لاتن ہے شہاب
ازی خانہ اغثنی یا رسول اللہ شہاب میرے ازی خانہ اغثنی یا رسول اللہ شہاب ازی خانہ اغثنی یا رسول اللہ پکارے خیش حیران اغثنی یا رسول اللہ پریشان اغثنی یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں استغاثہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ استغاثہ بہت پیارا استغاثہ ہے، اور ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، حضور اپنے غلاموں کے لیے وہ اختیارات استعمال فرماتے ہیں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، یعنی جو آپ کی چوکھٹ پہ مانگنے کے لیے آیا ہے نا، سوالی آیا ہے، محبوب آپ نے اسے عطا کرنا ہے، آپ نے عطا کرنا ہے، آپ نے عطا کرنا ہے۔ بس ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے حضور نے کتنا غنی کیا، کتنا غنی کیا۔ میرے حضور نے جس کو جو عطا کیا نا، ایسا عطا کیا کہ اسے پھر دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں آئی۔ حضور نے اتنا عطا کیا، بھر بھر کے جولیاں میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مانگنے والے نے مانگا کیا ہے۔ جس نے جو مانگا ہے نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور نے اللہ کی عطا سے وہ دیا ہے، کیونکہ حضور کی شان ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آنے والا تو خالی مڑ ہی نہیں سکتا نا، خالی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، استغاثہ کرے، حضور کی بارگاہ میں سوال کرے، خالی لٹا دیا جائے؟ نہیں نہیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے جو مانگا نا، نبی کریم علیہ السلام نے کیسا عطا کیا ہے۔ کوئی آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ لے کر آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تیر لگا ہے، آنکھ نکل آئی ہے۔ میرے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، آنکھ پر لگاتے ہیں، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کوئی ٹوٹی ہڈیاں لے کر آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کی ٹوٹی ہڈیاں درست ہو جاتی ہیں۔ کسی کے جسم پر آبلے آ جاتے ہیں، حضور دست شفا پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صرف ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے جسم سے پھر ہمیشہ خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں۔ کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں عطا کرتے ہیں، کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ایک عرق عطا فرماتے ہیں، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جو اپنا عرق عطا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، پھر وہ گھر پورے علاقے میں وہ گھر کے جو خوشبو والا گھر ہے اس سے مشہور ہو جاتا ہے۔ حضور یوں عطا کرتے ہیں، میرے حضور یوں عطاؤں کی برسات فرماتے ہیں۔ کوئی آ کر کلمہ پڑھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ غریب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وادی ہے، اس کے اندر جتنی بکریاں ہیں تم لے جاؤ۔ وہ دیکھتا ہے وادی کے اندر اتنی بکریاں، پورا ریوڑ ہے، اتنا بڑا ریوڑ ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں مالک، حضور فرماتے ہیں میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں۔ وہ پھر قبیلے والوں میں جا کر کہتا ہے جاؤ جاؤ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے پڑھو، اس لیے وہ اتنا عطا کرتے ہیں کوئی غریب رہتا ہی نہیں ہے۔ حضور اتنا عطا فرماتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ حضور کی عطاؤں کی بات کریں۔
نیت نہ بھری دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سل ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو ربیہ؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں افا غیر ذالک، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ کبھی حضور مالک کے جنت ہیں، اختیار استعمال کرتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں ابو بکر جنتی ہیں، حضور فرماتے ہیں عمر جنتی ہیں، حضور کہتے ہیں عثمان جنتی ہیں، حضور کہتے ہیں علی جنتی ہیں، حضور کہتے ہیں طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ کو جنت کی مجدے عطا فرماتے ہیں۔ مالک کے جنت ہے نا میرے آقا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا حسن میرا حسین یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، سرداری عطا فرمائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت کہا، جو جنتی خواتین ہیں ان کی سرداری میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں منگتوں کو سلطان بنایا، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ واہ واہ۔ پھر میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا کیا نہیں عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ سے نماز کا تحفہ لے کر آتے ہیں، اس امت کو عطا کرتے ہیں۔ وہ 50 نمازیں پھر کم کروا کروا کے حضور نے اس امت کے لیے کتنی آسانی کی۔ 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، کبھی قرآن کا تحفہ عطا کیا، کبھی رمضان کا تحفہ عطا کیا، کبھی حج کا تحفہ عطا کیا، کبھی زکوٰۃ کا تحفہ عطا فرمایا۔ کتنے تحائف ہیں جو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تحفوں کو سمجھیں، حضور کی ان عطاؤں کو سمجھ لیں، حضور کی ان نوازشات کو سمجھ لیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو مانتے ہوئے زندگی گزاریں، جبھی ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک نزول قرآن، وہ قرآن جو میرے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، وہ قرآن جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، حضور نے تلاوت فرمائی ہے، وہ قرآن کہ جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھا، اہل بیت نے پڑھا، صرف پڑھا ہی نہیں تھاما ہے، صرف تھاما ہی نہیں عمل بھی کیا ہے، صرف عمل ہی نہیں کیا، ہر لمحہ ہر لہجہ قرآن سے رہنمائی لی ہے، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے۔ پھر اتنا مضبوط کیا پھر ہم نظارہ دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں، ہم نظارہ دیکھتے ہیں کربلا کے ریگزار میں کہ اتنا رشتہ قرآن کا اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوتے ہیں، پھر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ اللہ پاک میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قرآن کی تلاوت کا صدقہ، اور ہر مرتبہ جب آپ نے پوری زندگی میں قرآن کی تلاوت کی، اس کا صدقہ اللہ ہمیں قرآن کا فیضان نصیب فرمائے۔
आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस टॉपिक पर, नुज़ूल कुरान के टॉपिक पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 0308262600 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप को भी लिया जाएगा। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। अहमद रज़ा भाई की तरफ बढ़ेंगे। कैसे हैं अहमद रज़ा भाई? आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह आतिफ भाई भी ठीक है। माशाअल्लाह। आप कैसे हैं वसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए। आज मैंने को लगता है कुछ ज़्यादा वक्त ले लिया आप लोगों का, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। लेकिन बात यह ना आतिफ भाई कि जब हुजूर का जिक्र छेड़ता है तो वो फिर लुत्फ आता है और सुकून मिलता है। कभी अपने दिल के सुकून के लिए भी जिक्र करते हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन सुकून मिलता है जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। आप एक मरतबा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि हुजूर के जिक्र में सुकून कितना है, हुजूर के जिक्र में इतना सुकून, हुजूर के नाम में इतनी मिठास, हुजूर के मदीने में कितनी बरकत है। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना के। कुरान पर बात हो रही है, नुज़ूल कुरान आज का हमारा टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि रमज़ान में कुरान नाजिल किया गया कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया रमज़ान में उतरा है, कुरान रमज़ान में उतरा है। इसका रमज़ान और कुरान का जो आपस में रिलेशन है, एक ताल्लुक है, इस ताल्लुक को आप मज़ीद कुछ वज़ाहत फरमाएं। मैं अर्ज़ करता हूँ आपकी तरफ आता हूँ। इससे पहले कि हम आपकी तरफ आतिफ भाई की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप इजाज़त दें, आतिफ भाई से नुज़ूल कुरान के पहले मकासिद ले लेते हैं और फिर आपसे इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं। नुज़ूल कुरान के मकासिद पर क्या फरमाएंगे आतिफ भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं उनके कुछ मकासिद हैं और ज़हरी बात है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को जो नाजिल फरमाया और इससे अफजल किताब इरशाद फरमाया, अफजल नबी पर भेजा, नाजिल किया और फिर अफजल उम्मत के लिए भेजा। तो इसका सबसे बड़ा मकसद तो हिदायत है और हिदायत भी अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के ज़रिए किसको अता फरमाता है, वो कुरान करीम फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही इरशाद फरमाया हुद्दल लिल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के लिए हिदायत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मज़ीद मकासिद भी इसके कुरान करीम फुरक़ान हमीद के अंदर ही जो है वो इरशाद फरमाए। सबसे पहला मकसद जो कुरान करीम फुरक़ान हमीद का बयान किया गया कि दीन की तकमील जो है वो कुरान करीम के नुज़ूल के साथ साथ है। जैसे जैसे कुरान नाजिल होता गया वैसे वैसे दीन के हकामात आते रहे और जैसे ही कुरान की तकमील हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब दीन भी मुकम्मल हो चुका, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद के अंदर क्या बात है यूँ बयान फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। और सूरह इनाम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह इरशाद फरमाया व तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। और पूरी है तेरे रब की बात सच और इंसाफ में, इसकी बातों का कोई बदलने वाला नहीं, वही सुनता और जानता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो दीन को मुकम्मल किया कुरान के जरिए, इसका एक मकसद ये बयान फरमाया और मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा मकसद जो भी हम जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर भी रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक मकसद बयान फरमाया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर को जो है वो तवाना कुव्वत और तक़वियत देनी थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया और इसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद के अंदर सूरह फुरक़ान में इरशाद फरमाया वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़िला अलैहिल कुरान जुमलतन वाहिदतन कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़वादक वरत्तलनाहु तरतीला। और काफिर बोले कुरान इन पर एक साथ क्यों ना उतार दिया गया, हम यूं ही हमने तदरीज इसे उतारा कि इससे तुम्हारे दिल को मजबूत करें और हमने इसे ठहर ठहर पढ़ने का हुक्म दिया। यानी यूं समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत देनी थी, इसलिए जो है वो कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और दूसरी जगह भी इरशाद फरमाया अगर पहाड़ों पर नाजिल होता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तो कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाकर एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को तक़वियत बख्शी, क्योंकि आपको जो मसाइब आलाम जो तकालीफ आपको दी गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर को इतना मजबूत कर दिया कि उन मसाइब पर आप सब्र करने वाले हो गए और अल्लाह तबारक व तआला की हर हाल में अल्लाह ताला की हम करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। फिर मजीद
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کریں۔ نزول قرآن کا ایک مقصد جس کو سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں۔ اور پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر جو ہے اب وہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم کا اگر پورا مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر جو خاص طور پر چیزوں کو بیان کیا گیا وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان کی گئی۔ کوئی بھی صورت آپ پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھیں، تو سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ملے گا آپ کو، اور پھر اس کے بعد رسالت کا، اور تیسرا عقیدہ آخرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو، پھر رسالت کو، اور تیسری بات جس کے منکر کافر تھے کہ مر گئے ختم، اب مرنے کے بعد کچھ ہونے والا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انہیں سمجھایا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے، وہ تمہیں پیدا کرے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اب جب بندہ ان میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر آخرت کے بارے میں سوچے گا۔ یہ جو پیغام تھا نا دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جی عقائد، یہ ہر نبی یہی پیغام لے کر آیا جو آپ نے 3 بیان کی ہیں کہ اللہ پاک کی توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، اور پھر تیسری بات عقیدہ آخرت، فکر آخرت۔ یہ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک سب نے لوگوں کو بتایا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت کا پیغام دیا ہے کہ تم یہ دنیا کی رنگینیاں تو دیکھ رہے ہو، یہ تم آسمانوں کی بلندی تو دیکھ رہے ہو، تم اس کی بلندی میں کھو نہ جانا، غور کرنا اسے بلندی کس نے دی ہے۔ یہ بلندی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ سورج کو تپش اللہ نے دی، یہ چاند کو چاندنی اللہ نے دی، یہ تاروں کو حسن اللہ نے دیا، آسمان پر ان تاروں کا حسن بنا دینا یہ اللہ کے کام ہے، یہ پھولوں کے اندر رنگت میں اس پھولوں کے اندر خوشبو، یہ میرے اللہ کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو روپ دیا، لہلہاتے کھیت کو حسن دیا، گرتی آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، ہوائیں ہیں، کہکشائیں ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے اسے پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کا یہ انسان جب غور کرتا ہے، فرمایا غور کرنا لیکن اس کے سانے کی طرف بالخصوص تم نے غور کرنا ہے، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ جو رسالت ہے، اب اس رسالت میں یہ کہ انبیاء کرام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں تاکہ جو بات کریں وہ دلیل کے طور پر اللہ کے نبی معجزات دکھائیں۔ اور پھر تیسری بات فکر آخرت کہ جس نے ابھی جو آپ بات فرما رہے تھے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا پہلی مرتبہ، وہ تمہیں دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، یہ مت بھولنا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، آخرت یقینی ہے، آخرت یقینی ہے۔ یہ بڑا پیارا آپ نے یہ میسج لیا، بڑا پیارا پیغام لیا عاطف بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یوں یہ سمجھیے شاہ صاحب، اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں نا جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا، جی، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، پھر اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا، اور اس امت کے سامنے وہ تمام برائیاں رکھیں جو اس امت سے پہلے لوگوں نے کی تھی۔ اچھا، یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت سے پیار کہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی کہ تم سے پہلوں نے یہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، انبیاء کا انکار کیا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، معاذ اللہ ان کو ناحق شہید کیا، انبیاء کی رسالت کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انہوں نے آخرت کا انکار کیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے جو حکامات بھیجے ان کو نہ مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ تو پورے قرآن کا اگر مطالعہ کریں تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے واقعات بتا کر ہمیں انٹیگریٹ کیا ہے اور سمجھایا ہے بار بار کہ تم وہ کام نہ کرنا جو پچھلی امتوں نے کیے ہیں۔ اور اچھا، دوسرا انعام اللہ کا ہم پر یہ بھی ہے، وہ گناہ کرتے تھے، جرم کرتے تھے، اور کسی میں خاص طور پر ایک جرم ہوتا تھا
اور وہ اسی جرم کے سبب تباہ و برباد ہو جاتے تھے. کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ایک حکم کی عدولی کرتا تھا, کوئی انبیاء کی نافرمانی کرتا تھا تو ان کی شکل مسخ ہو جاتی تھی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں سمجھایا, اور کرم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری برائیوں کے باوجود ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرما رہا. اچھا, انسانوں کی بندوں کی اتنی خامیاں, برائیاں, گناہ, اس کے باوجود اللہ کی یہ مہربانی. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا احسان ہے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کا, کہ اللہ پاک فوراً عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا, فوراً عذاب میں بھی, اور پھر ساری امت پر عذاب ایک ساتھ نہیں آئے گا. وگرنہ پچھلی امتوں کے واقعات پڑھے نا, ساری بستیاں پٹخ دی گئیں, تباہ و برباد کر دی گئی ساری. کہیں پر آندھی کا عذاب آیا, کہیں طوفان آئے, کہیں پانی کا عذاب, کہیں کیا عذاب, کہیں کیا عذاب. یہ حضور کا صدقہ ہے احمد بھائی, یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل, اللہ پاک جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر اجتماعی عذاب کو مؤخر فرمایا, ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آیا. اور ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں یہ انعام ملا ہے کہ پچھلی امتوں کی جو سزائیں تھیں وہ ہم پر منکشف ہوئیں, ان کے جو برے معاملات تھے وہ ہم پر منکشف ہوئے. اس امت کو آخر میں بھیجا تاکہ ان کا پردہ رہ جائے, تاکہ ان کی برائیاں چھپی رہ جائیں. محبوب کی امت ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور پر ظاہر نہ ہو, کسی اور امت پر. کیا بات ہے. یہ حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جو عذاب قبر ہے بعض کے مطابق یہ بھی اس امت کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ ان کے معاملات قبر میں ان کے ساتھ ہو جائیں, آخرت میں پھر یہ رسوا نہ ہو سکے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات ہے, کیا پیارا انداز, ماشاءاللہ کیا پیاری بات آپ نے لی ہے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یوں شرف عطا فرمائے, اعزاز عطا فرمائے. اور یہ ایک انعام جو قرآن ہمیں ماہ رمضان میں ملا ہے, یہ کتنا بڑا انعام ہے. بالکل, ان کی خوبیاں پہلے بیان کی گئی ہیں. واہ, اس امت کے قصیدے پہلے بیان کیے گئے. کیا بات, واہ واہ. انبیاء کو سنائے گئے کہ آخری امت کیسی ہوگی, پھر انبیاء مشتاق ہوئے, اللہ یہ امت ہماری امت بنا. پھر اللہ فرماتے تلک امت احمد, یہ میرے احمد کی امت. اللہ پھر ہمیں ان کی امت بنا دے. اس طرح کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید اسپیشلی یہ وہ پیاری کتاب ہے, روایتوں میں آتا ہے پاک پروردگار عالم جل جلالہ نے انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے اس پاک کتاب کی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے خود فرمائی. جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو وہ کہنے لگے کہ کتنی خوش بخت ہے وہ امت کے جن پر یہ نازل ہوگا, کتنے مبارک ہیں وہ سینے کے جو اس کو اٹھائیں گے, اور کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس کی تلاوت کریں گے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تذکرہ انسان بننے سے پہلے ہی فرشتے کر رہے ہیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہیں حضور کے صدقے قرآن ملے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین, یہ نعمتیں, یہ سعادتیں, یہ برکتیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یقین کریں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے کون سی ایسی نیکی کی یا کون سی ایسی دعا کی تھی, اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا دیا, ہمیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ محض ہم پر اللہ کا احسان ہے, یہ محض اللہ پاک کا ہم پر فضل ہے, یہ محض اللہ پاک کا ہم پر کرم, اس کی عطا ہے, اس کی عنایتیں ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اپنے محبوب کا, پیارے پیارے محبوب کا امتی بنایا. اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر انعامات کی بارشیں فرمائی ہیں. انعامات و اکرام سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے, اس امت کو دیگر امتوں سے افضل کیا, اس امت کو کئی خصوصیات عطا فرمائی, کئی کمالات اللہ پاک نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے. اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ساتھ یہ خاص فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو فضائل ملے, جو کمالات ملے, ان فضائل میں, ان کمالات میں, ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت قرآن ہے. ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ وسیم بھائی کیسا ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ وہ کتاب ہے, اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے اس دنیا میں کروڑوں انسان حافظ ہیں, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہر طرح کے
تغیر، تبدل، تحریف، ترمیم کے بغیر آج بھی موجود ہے، واہ واہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جو بھی نبی آتا ہے اپنی صداقت کی دلیل کے لیے وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ظاہری طور پر تو موجود نہیں ہے، تو آج اگر کوئی ایمان لے آئے اور وہ کہے کہ مجھے معجزہ دکھاؤ اپنے نبی کا، تو علماء کرام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن مجید عطا فرمایا ہے یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت باقی رہے گا۔ واہ واہ۔ اور معجزہ ہوتا کیا ہے کہ وہ سامنے والے کو یعنی ایسا کام کرنا عادت کے خلاف جو اس کے منکرین ہیں ان کو دعوت دے کہ تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، اگر وہ نہ کر سکے تو اسی کا نام معجزہ، اور یہ چیز نبی سے صادر ہوتی ہے۔ قرآن مجید چیلنج کر رہا ہے، آج بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو قرآن مجید، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید جیسی ایک آیت ہی لا کر دکھا دو، ایک آیت نہیں ایک سورت ہی لا کر دکھا دو۔ جب نہیں لا سکتے، عاجز آ گئے ہو، تو پھر مان لو کہ قرآن مجید سچا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے۔ اچھا اکیلے نہیں لانی، اللہ فرمایا کہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آ جاؤ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ من اللَّهِ دون اللہ إِن كُنتُمْ ہائے صَادِقِينَ۔ ہائے ہائے ان کنتم صادقین، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ سب مل جاؤ ہائے ہائے اور لے کر آ جاؤ، ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ آگے کیا فرمایا؟ اچھا میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن اللہ اکبر، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لا ہی نہیں سکتے، اعلان بھی کر دیا اللہ پاک نے، تم لا نہیں سکو گے۔ ہرگز نہیں۔ یہ ہے کہ یہ قرآن کا یہ قرآن جو اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا، اور اس قرآن کا جو چیلنج ہے یہ کتنا باکمال چیلنج ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے، نام ہے اس کا لبید، بڑا کمال کا شاعر۔ اچھا اس کا شعر ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شعراء اپنے شعر اس کے سامنے لے کر آتے، اپنے شعروں کو وہ بند کرتے، جیب میں ڈالتے اور نکل جاتے۔ اس نے ایک شعر لکھا، کمال کا شعر تھا، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا جاتا تھا اس وقت، کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور ریشم کے کپڑے پر سونے کی تار کے ساتھ لکھا گیا اور کعبے کی دیوار پر لگایا گیا۔ لبید کا پورے شعرا ہے، اس شعر کی وجہ سے لبید کو پورے عرب کے شعراء کا امام کہا گیا، اس کے کلام کو بھی امام کہا گیا، ایسا اس نے فصاحت، بلاغت اور کمال کا شعر۔ اچھا ادھر نبی کریم علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضور پر سورہ کوثر نازل ہوئی، تو اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بھی لگا کے آ جاتے ہیں ذرا کعبے کی دیوار کے ساتھ لبید کے شعر کے آگے۔ اچھا اب انہوں نے جب لگائی نا تو اب یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ کس نے اپنا کوئی شعر لگایا ہے۔ سورہ کوثر کو جب پڑھا نا لبید نے، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا شعر ہے۔ اپنا شعر اتارا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ پھر انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے نا تو کسی نے بعد میں ایک دن پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، تو آج کل کون سے کوئی شعر لکھا، کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اب تو بس میں اللہ کا قرآن ہی پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہی کافی ہے۔ وہ شاعری وہ سب کچھ ایک طرف ہوا، کہا اب اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے بڑے بڑوں کو عاجز کیا ہے، جو وقت کے اپنے زمانے کے ماہر تھے، قرآن کی ایک سورت کا مقابلہ نہیں، ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ ہے اللہ پاک کا قرآن۔ جی صاحب جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو کعبے کی دیوار پر لٹکائی گئی، اور وہ ہر سالانہ جو بھی ان کا مشاعرہ ہوتا تھا تو سب سے اعلیٰ عمدہ شعر ہوتا تھا وہاں لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو جیسے سورہ کوثر کا یہ جو حصہ ہے پہلے والا یہ لٹکایا گیا، تو جو شعراء آتے تھے تو کسی نے آگے لکھ دیا لیس ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب جو اس کے بعد جو تیسرا شاعر آیا اس نے ڈوٹ لگا دیا بیچ میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے آگے جو لکھا ہوا تھا لیس ھذا کلام البشر، اس کے آگے لکھ دیا لکنّ ھذا کلام البشر، اللہ لیکن یہ بشر کا کلام ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی مثل کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی نزول کے مقاصد میں ایک مقصد مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھا جائے،
قرآن سمجھا جائے. جو سمجھے ہوئے ہیں ہمارے علماء، ہمارے مقتدا، ہمارے ائمہ، تو ان کی بارگاہ میں، ان کی چوکھٹ پہ دستک دی جائے، ان کی بارگاہ میں ہاتھ باندھا جائے اور ان سے قرآن سیکھا جائے. انشاءاللہ جب اس انداز میں قرآن پڑھیں گے تو اس قرآن کی روحانیت، قرآن کا اثر انشاءاللہ ظاہر ہوگا. اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ عام دنیا کے اندر دیکھیے یا ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر دیکھیے، آپ کو ہر طرف تجارت ہوتی کثرت کے ساتھ نظر آ رہی ہے. آن لائن سٹورز بن رہے ہیں، ڈیجیٹل سٹورز بن رہے ہیں، لوگ اپنی ایڈورٹائز کر رہے ہیں. ہر پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ ہم آپ کی چیز کو بیچتے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم پر ایڈورٹائز کیجئے. یہ ایک آن لائن کی دنیا ہے جہاں پر بے انتہا خرید و فروخت ہے. اور جو عام ظاہری دنیا، جو مادی دنیا ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، بازار سرگرم ہے، بازاروں میں رش ہے، ہر شخص کاروبار کی طرف ہے. تجارت کی بڑی کثرت ہے. تجارت کی کثرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، اور قرب قیامت کی پریڈکشن یہ ہے کہ قیامت جب قریب آنے کا اشارہ ہوگا یہ ہو جائے گا کہ تجارت کی بڑی کثرت ہو جائے گی. ہر طرف بازار آپ کو بھرے نظر آئیں گے، لوگ خرید و فروخت کی طرف ہیں. یہاں سے بھی کما لوں، یہ کاروبار بھی شروع کر لوں، فلاں کاروبار کے ساتھ فلاں سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں. ہر طرف تجارت ہوتی نظر آئے گی. تجارت کی کثرت اور تجارت کا بہت زیادہ رواج پا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کریم فرماتے ہیں ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ. ترجمہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، اس کی کچھ علامات. فرمایا قیامت سے پہلے خاص لوگوں کو سلام کیا جانے لگے گا کہ ان کو ہی سلام کرنا ہے. جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرنا ہے، باقی 15 لوگ بیٹھے ہیں سلام نہیں کرنا. خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. بہت اچھے رتبے کا کوئی عہدیدار آدمی ہے صرف اس کو سلام کرنا کہ خاص بندہ ہے، کسی اور کو نہ کرنا. خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا. دوسری چیز کیا ہوگی، فرمایا تجارت خوب عام ہو جائے گی. ہر طرف تجارت عام ہوتی نظر آئے گی. اور پھر فرمایا اس عام ہونے کی ایک شکل یہ ہوگی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا یہاں تک کہ عورت تجارت میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی. حالانکہ عورتوں کا کام امور خانہ داری ہیں، وہ گھر کو سنبھالتی ہیں، وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، وہ گھریلو امور کو بڑے آسان طریقے سے سنبھالنے کے لیے عورت کی فطرت کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا گیا یا اس کو پیدا کیا گیا کہ وہ امور خانہ داری کو دیکھتی ہے. مگر زمانہ یہ آ جائے گا کہ مرد بھی کما رہا ہوگا اور عورت بھی اس کا ہاتھ بٹا رہی ہوگی اور مل کر تجارت کر رہے ہوں گے، اور تجارت ہر طرف رواج پاتی جائے گی. کہ آج کے زمانے میں ہم نہیں دیکھتے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ، یعنی مرد تو تجارت کرتے ہیں، عورتیں پورا ہاتھ بٹاتی ہیں. یاد رکھیں یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے کہ عورت کام کرے. عورت تجارت کر سکتی ہے شرعی حدود میں رہ کے، اپنے مرد کا بھی ہاتھ بٹا سکتی ہے. مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تجارت کثرت سے کیوں ہو رہی ہے؟ کثرت مال کے حصول کے لیے. اب جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ قیامت کی نشانی ہے. نشانی جو ہے وہ گناہ ہو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ عمل جو ہے اور یہ کثرت جو ہے اور یہ رواج جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، نسائی شریف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا من اشراط الساعۃ ان یفشو المال ویکثر وتفشو التجارہ ویظہر العلم. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں جو فرمائی اور جو پریڈکشن بیان کی، فرمایا کہ مال خوب پھیل جائے گا، خوب کثرت سے ہو جائے گا، مال ہی مال ہر طرف ہوگا، بندے بڑے امیر ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ فرمایا تجارت خوب عام ہو جائے گی، تجارت عام نظر آئے گی. اور تیسری چیز فرمایا علم و تحقیقات کا خوب ظہور ہونے لگے گا. اس پر ہم الگ گفتگو کریں گے. جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تجارت کثرت سے رواج پانا شروع ہو جائے گی. ہمیں ہر طرف تجارت ہوتی نظر آ رہی ہے. جائز طریقے سے حلال آمدنی کے لیے کوشش کرنا یہ بالکل جائز ہے، اچھی نیت کے ساتھ ہو، باعث ثواب ہے. اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی کوشش کی، رزق حلال کمایا، تو اس اعتبار سے یہ ہرگز غلط نہیں بلکہ درست ہے. مگر کثرت سے رواج پانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس سے ہٹ کر جو دیگر نشانیاں بیان کی انشاءاللہ ہم اس کو اگلے پیکج میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا وسیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. وسیم بھائی، قرآن پاک پڑھنے کے جو فضائل ہیں، قرآن پاک کے جو فضائل ہیں، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر کثیر فرامین ہیں جی اور حدیث مبارکہ موجود ہیں، دینی بھی بہت سے فوائد ہیں اور اخروی بھی بہت سے فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ واہ، اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل العبادہ قراءۃ القرآن، واہ واہ، کہ افضل عبادت وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ ایک نیکیاں جو 10 کے برابر ہوتی ہیں اللہ کریم اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم القرآن وعلمہ واخذ بما فیہ کان لہ شفیعا، فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھا اور اس کے اندر جو کچھ ہے قرآن مجید میں اس پر عمل کیا تو بروز قیامت قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ اور یہ تو مکمل قرآن کی بات ہے، صرف سورہ ملک کو ہم دیکھ لیں کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی کہ باری تعالیٰ یا تو مجھے قرآن سے نکال دے یا جو مجھے ڈیلی پڑھتا رہا ہے اس کی شفاعت کر دے، عذاب قبر سے بھی نجات دلائے گی۔ ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کو دیکھیں، ان کے الگ سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو جو ہے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ شاہ صاحب قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے حقوق بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک حق بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو کلام ہوا ہے انسان یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے ہو رہا ہے۔ جی جیسے فرمایا جاتا ہے نا کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا کسی بھی چیز کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، یہ ایمان والوں کو کہا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان یہ سوچے اللہ نے یہ جو تقوی کا حکم ارشاد فرمایا یہ مجھے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو کسی گناہ سے منع کیا انسان یہ سوچے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم مجھے حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ہر انسان جب یہ سوچے گا تو پھر وہ ہر طرح کے گناہوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ان پر بھی عمل پیرا ہوگا۔ جس دن ہم یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں گے نا کہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں جو حکم ہو رہا ہے وہ صرف مجھے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ میرے لیے فرمان اللہ کا جاری ہوا ہے۔ یعنی یہ سوچ پیدا کرنی ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، میرے لیے نازل ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے ہی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن یہ میں اپنا ذہن بنا لوں یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی ہے تو یہ میرے لیے ہے۔ اس حکم میں جب کہا گیا کہ نماز قائم کرو تو مجھے بھی حکم ہے میں بھی نماز کروں، جب زکوٰۃ کا حکم ہے تو مجھے بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں اگر میں صاحب استطاعت ہوں، جب روزے کا حکم ہے تو مجھے بھی حکم ہے۔ اچھا اس چیز کا نا بڑا لطف آتا ہے وسیم بھائی، بڑا مزہ آتا ہے جب یہ بندہ یہ تصور بن جائے نا، ایک مرتبہ یہ تصور بندے یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، دیا کس کو جا رہا ہے؟ مجھے۔ جب یہ تصور بنتا ہے نا کہ میرے خالق نے مجھے کہا ہے نماز پڑھو، جب میرے خالق نے مجھے کہا ہے کہ روزہ رکھو، جب میرے خالق نے میرے مالک نے میرے رب نے کہا ہے زکوٰۃ دو، جب میرے مالک نے کہا ہے حج ادا کرو، پھر یہ لطف ہے جب نیکی کرنے کا جو قرآن پاک میں احکامات بیان ہوئے ہیں، جب یہ بندہ سوچتا ہے نا یہ میرے لیے ہے، پھر بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف ملتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ تو جب رب کی محبت میں بندہ یوں عمل پیرا ہوتا ہے، اپنی زندگی یوں گزارتا ہے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو پھر اللہ سے تنہا چھوڑتا ہے؟ نہیں، اللہ پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ پھر اپنی معیت اسے عطا فرماتا ہے، اپنا ساتھ ہونا اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، اپنا فضل اس کے ساتھ شامل حال کرتا ہے، اپنا کرم اللہ پاک اس کے ساتھ شامل حال کرتا ہے، پھر وہ بندہ تنہا نہیں ہوتا۔ اگر دنیا والے نہ بھی ہونا اس کے ساتھ، وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ کوئی نہیں نا، اسے اطمینان یہ ہوتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا مالک میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو پھر وہ دنیا کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اسے پتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں۔
جب محبوب راضی ہے نا اس بات پہ، دکھوں پہ راضی ہے، ہم دکھوں پر راضی، اور جب وہ سکھوں پہ راضی، آرام پہ راضی، راحت پہ راضی، راحت پہ راضی ہو جائیں، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا وہ مقام کہ جس مقام پہ وہ اللہ کی رضا کو پا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ، اللہ اپنے ولیوں کا صدقہ، اپنے پیاروں کا صدقہ یہ جذبات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ مقام